اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 15ویں پارے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کے رویے اختیار کریں کہ مقام عبودیت حاصل ہو سکے۔ پارہ نمبر 15 میں 2 صورتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے۔ ہم پہلے سورہ بنی اسرائیل کے کچھ مضامین کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 1 میں معراج کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، جن کی تقریباً تعداد 25 ہے۔ یہ واقعہ روحانی سفر کا نہیں بلکہ جسمانی سفر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے تھے اور پھر بیت المقدس سے عالم بالا کی انتہائی بلندی سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ یہ سفر رات کے ایک حصے میں مکمل ہو گیا، جسے عام طور پر اونٹ 40 دن رات کی مسافت میں مکمل کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ہدایت، بصیرت اور ثبات کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کی آپ پر لطف و کرم ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قرب بخشا اور ایسی نعمتوں سے نوازا جس کی بنیاد پر آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جنت، جہنم اور تمام انبیاء کرام کو ان کے مراتب کے اعتبار سے دیکھا، اور اسی موقع پر نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بلند مقام کیوں دیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مقامات پر دیا ہے۔ پہلا تو یہیں پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے اندر ہی اسرا بعبدہ، اور دوسرا سورہ فرقان، اور تیسرا سورہ بقرہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلند مقام اپنے رب کی عبودیت کی تکمیل کی وجہ سے حاصل ہوا۔ واقعہ معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اور دنیا میں عزت و وقار چاہتے ہیں تو اللہ کی بندگی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی تابعداری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس فرد کے عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جو بھی اس سے وابستہ افراد ہیں، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو۔ اس طرح یہ بندہ نہ صرف اللہ کا محبوب بلکہ انسانوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ دراصل واقعہ معراج جو ہے اس کی تفصیلات ہمارا موضوع نہیں، بلکہ اس سے جو مقصود ہے اسی کو ہم آج دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصود اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مرتبہ عطا کیا، کس لیے کہ آپ عبودیت کے اعلیٰ مقام پر تھے، لہٰذا اللہ نے آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، اور اس جگہ پر پہنچایا جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 4 اور 5 میں عبودیت سے متضاد رویہ بتایا ہے، سرکشی کا۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، سرکشی دکھاؤ گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ایسے بندے اٹھائے گا جو بہت طاقت والے ہوں گے، وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تاریخ نے اس حوالے سے کافی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ائمہ تفاسیر نے 2 پر زیادہ اکتفا کیا ہے۔ سب سے پہلا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے ظلم کیا تو اللہ نے بخت نصر کے ذریعے حملہ کروایا، اور بخت نصر نے بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا اور بڑی تعداد میں انہیں غلام بنا لیا۔ دوسرا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے کہ بابل کا بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا، جس نے بہت زیادہ قتل و غارت گری کی۔ یہاں انہی تاریخی واقعات میں ایک خاص واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ 70 عیسوی کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیسر نے حملہ کروایا اور اس نے بیت المقدس کو ملیہ میٹ کر دیا، یہاں تک کہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہموار کر دی جائے گی، تو یہ ساری جگہ ہموار کر دی۔ اس نے جوانوں کو مار ڈالا، بچوں اور خواتین کو غلام بنا لیا، زمین ہموار کر کے اس نے کاشت کر دی۔
ایسا ان حالات میں جب کہ بالکل یہودی نیست و نابود ہو چکے تھے، تو ایک یہودی عالم نے بادشاہ کو درخواست کی، اور اس کی درخواست بڑی حیرت انگیز ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بندرگاہ کے قریب مدرسہ بنانے کی اجازت دی جائے جہاں میں توریت پڑھا سکوں، یعنی ایسی درس گاہ بناؤں کہ جہاں میں توریت کی تعلیم دے سکوں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، سب نیست و نابود ہو چکا اور تم ایک درس گاہ کی بات کرتے ہو۔ یہودی عالم نے کہا کہ جب تک کتاب اللہ کی تعلیم باقی رہے گی، یہودیت ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے، اور ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ جب تک دنیا کے اندر قرآن کی تعلیمات باقی رہیں گی، مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے مقام عبودیت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ کیا طریقہ بتایا ہے؟ کہ قرآن نے سیدھی راہ بتائی ہے، صحیح اور غلط کی رہنمائی دی ہے۔ جو فرد بھی قرآن کی ہدایت پر عمل کرے گا اور دنیا میں رہتے ہوئے بھلے کام کرے گا، ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ کہ اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا آقا اس سے راضی ہو جائے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے اور بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ تمہیں اصلاً تو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا ہے، انبیاء کے طریقے پر چلنا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ تم اپنے معاشرے کے خوشحال لوگ یعنی امراء کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ جس طرح امراء کا طبقہ کرتا ہے انہی کی تم نکالی کرتے ہو، جس طرح شوبز کی دنیا چلتی ہے اسی راستے کو تم اختیار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 کے اندر کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ ہمیشہ کسی بھی بستی کے اندر نافرمانی سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، اور اس خوشحال طبقے کی دیکھا دیکھی باقی جو عوام ہے، باقی آبادی جو ہے، باقی انسان اس کے کثرت جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے، اور جب اکثریت بڑی تعداد رب کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب وہاں پر آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اکثریت کی نہیں، اور نہ ہی پیروی ہمیں جو ہے وہ مالدار اور مؤثر طبقے کی کرنی ہے، نہ ہی شوبز کی دنیا کی کرنی ہے، بلکہ ہمیں پیروی کرنی ہے انبیاء کی، ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اور ہمیں علم حاصل کرنا ہے اللہ کے کلام کا، اور زندگی گزارنی ہے قرآن اور سنت کے مطابق۔ آیت نمبر 23 تا 37 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ کے وہ بندے بن سکتے ہیں جنہیں قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور جنہیں اللہ کا بندہ عبد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے بنیں اور ابدیت کے مقام تک کس طرح سے پہنچیں۔ سب سے پہلی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی کسی اور کو خدا نہ بناؤ، صرف اللہ کا کہنا مانو، اور سب سے بڑھ کر سب انسان جنہیں خدا مانتا ہے سب سے زیادہ اپنے آج کے دور میں سب سے زیادہ اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے۔ لہذا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کے احکام مانو، اپنے نفس کی بندگی نہ کرو۔ اور دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں بات بدلے کی نہیں ہے، انصاف کی نہیں ہے، بلکہ احسان کی کہا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے والدین نے تمہارا حق ادا نہیں کیا، تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور تمہارے والدین نے تمہاری صحیح پرورش نہیں کی، تو پھر بھی تم ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اور یہاں کیا فرمایا گیا کہ تم ان کے لیے اف تک نہ کہو، اور عاجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو۔ اور منع کس بات سے کیا گیا ہے؟ کہ ماں کو خادمہ نہ بنا لو اور باپ پر روب نہ جھاڑو۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ کہ قریبی رشتہ داروں کا حق دو، اور رشتہ دار خونی بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی جو نکاح کی وجہ سے قرابت میں شامل ہو جاتے ہیں۔
शौहर बीवी के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे और बीवी शौहर के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, फिर ही ख़ानदान का हुस्न बरकरार रहता है। और ये कहना कि बीवी के ऊपर शौहर के ख़ानदान का कोई ज़िम्मा नहीं है, इसके हवाले से एक हदीस मुबारका है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि आप नौजवान थे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो आपको रंग देख के अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने निकाह कर लिया है। तो आपने पूछा कि क्या तुमने निकाह एक कंवारी लड़की के साथ किया है या बड़ी उम्र की औरत से? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, बड़ी उम्र की औरत से निकाह किया है। तो उस पर आपने फरमाया, तुम अपनी उम्र की कम उम्र की लड़की से करते? तो उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ग़ज़वा में शहीद हो गए थे, बहुत सारा कर्ज़ उन्होंने छोड़ा है और 9 बच्चियाँ भी हैं, और अगर मैं उन्हीं की हम उम्र ले आता तो उनके बाल कौन बनाता? अगर मैं उन्हीं उन्हीं की हम उम्र ले आता तो फिर उनकी देखभाल और उनकी निगरानी कौन करता? इस तरह के कुछ और अहादीस मुबारका भी मौजूद हैं, जिससे हमें समझ आती है कि मामलात को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, ख़ानदानी निज़ाम को हुस्न और ख़ूबसूरती से अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही मियाँ बीवी एक दूसरे के रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करें। और फिर अगली बात कही गई कि फ़िज़ूल ख़र्ची ना करें। और आज का कमर्शियलिज़्म की दुनिया, जहाँ इश्तहार के ज़रिए हर चीज़ को बुनियादी ज़रूरत बना दिया जाता है, वो ज़रूरत हो या ना हो, इन हालात में जायज़ ज़रूरियात तक रहना और जो फ़िज़ूलियात है उसको छोड़ देना। और फिर 5वां हुक्म कि गुर्बत के खौफ से औलाद को कत्ल ना करो। कत्ल औलाद को करने में वो भी है कि अगर उसकी तालीम और तरबियत का सही इंतज़ाम ना किया जाए, उसे बिल्कुल वक्त और हालात के उस पर छोड़, रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, तो ये भी कत्ल औलाद ही है। दूसरा, बहबूद आबादी के एतबार से, कि इस खौफ से कि इनके हम अखराजात कैसे पूरा करेंगे, ये इससे मना किया गया। उसमें ये बात समझाई गई है कि रिस्क जो है वो अल्लाह देता है, तुम नहीं देते, और आने वाला हर इंसान अपने साथ 2 हाथ भी लाता है, एक ज़हन भी लाता है, जिसको इस्तेमाल करके वो अपने लिए असबाब मुहैया कर लेता है। और फिर क्या बताया कि बदकारी ना करो, ज़ना ना करो, नाहक किसी का कत्ल ना करो। और यहाँ ये ठीक है कि सरमायादाराना निज़ाम आज इस बात की भी नफ़ी करता है कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने क़सास को फ़र्ज़ किया। क्यों फ़र्ज़ किया? इसलिए कि अगर कत्ल की सज़ा नहीं दी जाएगी तो इंसान को कत्ल कर देना इंतहाई आसान हो जाएगा, और फिर इंसान को बचाना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। इसके बाद ये अगले नंबर पे ये बताया कि नाप तोल में कमी ना करो, लेन देन में बराबर, जितना कहो उतना ही नापो, और ज़मीन पर गरूर से ना चलो, अच्छी बात कहो, और गोया के ज़बान का सही इस्तेमाल करो। और इसके बाद आयत नंबर 53 में बताया गया कि तुम्हें मकाम अबूदियत पर पहुंचने से रोकने वाला कौन है? यहूदी और ईसाई नहीं है, काफिर और मुश्रिक नहीं है, बल्कि शैतान है। क्यों? दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डालने की कोशिश करता है। यानी शैतान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 70 के अंदर फरमाया है, वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने आदम को तो बड़ी तकरीम बख्शी है और बहुत सारी मखलूक़ात पर इसे फ़ज़ीलत दी है। यह आयत मुबारक हमें समझाती है कि बंदगी के आला मकाम तक पहुँचने में शैतान रुकावट डालता है, जो हमें हर वक्त गुमराह करने की कोशिश करता है, वसवसों में मुब्तला करता है, खौफ दिलाता है और गलत उम्मीदें दिलाता है। लिहाजा हमें शैतान की चालों से, उसके हरबों से अपने आप को बचाना है, और कोशिश ये करनी है कि हम शैतान की चालों में नहीं आएँ और अल्लाह की बंदगी के ऊपर अपने आप को लगा दें। और इस सूरह बनी इसराइल की रोशनी में हमने चंद मज़ामीन को इस हवाले से देखा कि हम किस तरह से अपने आप को अल्लाह के करीब कर सकते हैं, और अल्लाह इस तरह से कि हमें वो मकाम नसीब हो जाए जो अल्लाह के कुर्ब के नतीजे में मिलता है। इससे के बाद 15वें पारे के अख्ताम पे तकरीबन सूरह कहफ शुरू होती है। आज हम इंशाअल्लाह सूरह कहफ के मज़ामीन का एक अजमाली सा जायज़ा लेंगे। ये भी मक्की सूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, 8 दिन तक हर फितना से महफूज रहेगा,
اور اگر اس کے زمانے میں دجال آ جاتا ہے تو اس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر اس طرح کے حدیث موجود ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اصل میں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں فتنہ مطلب اس صورت کی اہمیت یہ کیوں ہے۔ اس حوالے سے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مارکہ ایمان اور مادیت کے نام سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے سورہ کہف کو پڑھا تو میں حیران، کچھ اس کے مضامین کے اعتبار سے میں حیران ہوا کہ اگلا جو وقت یہ والا مطلب فتنے کا جو دور ہے اس کے حوالے سے یہ صورت بہت بڑی رہنمائی دیتی ہے۔ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ دراصل سورہ کہف جو ہے وہ اس کو فضیلت اس حوالے سے ہے کہ اس صورت میں فتنہ کے دور میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے اس تفصیل اس کی اسی طرح سے بیان کی کہ اس میں 4 واقعات ہیں۔ سورہ کہف میں 4 واقعات ہیں بنیادی طور پر۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، دوسرا 2 باغ والوں کا قصہ ہے جسے صاحب الجنتین کہا گیا ہے، اور تیسرا قصہ خضر علیہ السلام کا ہے، یا مطلب جن کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اور چوتھا ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ اصل میں یہ قصے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں تو کچھ معروف تھے، لیکن حجاز کی سرزمین پہ ان کی کوئی شہرت نہیں تھی، اس لیے قریش مکہ نے بنی اسرائیل کی مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے سوال کیے تھے، اور ان کا سوال کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جواب جو ہے وہ سورہ کہف کی روشنی میں دے دیا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چاروں قصے جو ہیں وہ اسلوب بیان کے اعتبار سے تو جدا ہیں، لیکن مقصد اور روح کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ان چاروں قصوں کا موضوع ایمان اور مادیت ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کائنات کے دراصل اس کائنات کے حوالے سے 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ مادیت کا ہے اور دوسرا نظریہ ایمان کا ہے۔ مادیت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ مطلب طبعی اسباب اور محرکات پر چلتی ہے، اور انہی اسباب کے تحت یہ کائنات کام کر رہی ہے، اور اس نظریے نے کائنات کے مالک کا تو انکار کر دیا ہے، حشر اور نشر کا بھی انکار کیا ہے۔ اس نظریے نے سارا زور اس زندگی میں آسائشوں اور لذتوں کے حصول کے لیے لگایا ہے، اور دوسرا نظریہ ایمان کا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور سب کو پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے، اور وہاں حساب بھی ہوگا، اور وہاں جزا بھی ہوگی، اور وہاں سزا بھی ہوگی۔ اچھا، یہ 2 بنیادی طور پر نظریے کائنات کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو چاروں واقعات ہیں، چاروں میں 2 ہی پہلو ہیں، ایک ایمان کا پہلو ہے، دوسرا مادیت کا پہلو ہے۔ تو ایمان کا پہلو جو ہے وہ اسلامی تہذیب جس کی علمبردار ہے، اور مادیت کا پہلو اس وقت جو تہذیب سپر پاور ہے جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، وہ دراصل مادیت کا نظریہ رکھتی ہے، اور وہ یہی سمجھتی ہے کہ جو بھی یہ زندگی ہے بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، فنا ہے، اور اس زندگی کے اندر مقصد انسان کا اپنی زندگی کو آسائشیں اور لذتیں فراہم کرنا ہے، کہ جتنا جو کر سکتے ہو، جتنا جو حاصل کر سکتے ہو وہ کر لو، جتنا مال جمع کر سکتے ہو، جتنا مال کے ذریعے جو ہے وہ آسائشیں تلاش کر سکتے ہو وہ کرو۔ اصل میں یہ جو مادی تہذیب ہے، جو مادیت کا نظریہ ہے، وہ اسے آج بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ دجالی تہذیب کا کہتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے بھی اسے دجالی تہذیب ہی کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دجالی تہذیب ایک ملمہ سازی ہے اور ایک فریب کاری ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، نام کوئی اور آتا ہے، جیسے آج بات ہو رہی ہے، بات کرونا کی ہو، اور پھر 5G کی بات ہے، مطلب پھر ایک چپ کی بات ہے، یعنی بات کچھ ہے اور ظاہر کچھ ہے۔
اور نام کچھ رکھے جاتے ہیں، الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ظاہر کا باطن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دراصل یہ تہذیب جو ہے وہ یہودیت اور عیسائیت کے ملاپ سے اس تہذیب نے جنم لیا ہے۔ اس تہذیب نے عقائد سے رشتہ توڑ دیا اور انسان کے لیے سب کچھ اس کا مال و دولت اور عیش و آرام کو قرار دیا، زندگی کا محور لذتوں کی تلاش ٹھہرا۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی پرستش اور اسے ہمیشہ کا گھر سمجھنے کی مذمت کی ہے، اور آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پرستاروں اور آخرت سے غافل لوگوں کی مذمت کی ہے، عقیدہ آخرت اور ایمان بالغیب کی تحسین کی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ عقیدہ نفسیات، عقل اور مزاج کے اعتبار سے مادیت کے عقیدے سے بالکل الٹ ہے، بہت ہی فرق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ 4 قصے جو بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اصحاب کہف کا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا غار ایلا کے قریب یعنی اردن میں واقع ہے۔ اس غار کا دہانہ جنوب کی طرف ہے۔ اس غار پر ایک عبادت گاہ جو ہے وہ رومی طرز کی تعمیر کی گئی تھی اور اس کے اثرات ملتے ہیں۔ زیادہ اس کے اوپر بحث یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف والے واقعے میں اس وقت بادشاہ کون تھا۔ زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ بادشاہ ٹراجان تھا، جس کا تعلق جس کا جو بادشاہت کا دور ہے وہ 98 سے لے کر 117 تک کا ہے۔ کچھ اور نام بھی ظاہر ہے کہ تاریخ میں آتے ہیں۔ وہ بادشاہ بت پرستی کا حامل تھا، بت پرست تھا اور اللہ کا انکار کرتا تھا، اور جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ یہ اصحاب کہف جو تھے، یہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ نوجوان تھے اور یہ وہ نوجوان تھے جو ایک اللہ کو مانتے تھے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ بادشاہ نے جب چاہا کہ یہ انکار کر دیں اللہ کا، اور بہت کوشش کی ان کو ڈرانے کی، دھمکانے کی ہر طرح سے، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو اس کے شر سے نہیں بچا پائیں گے، تو یہ نوجوان جو تھے وہ ایک غار میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے پناہ لے لی۔ اصل میں یہاں جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ سب سے بنیادی بات کہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دین کے لیے اپنی قربانی کرتا ہے، اپنا وقت، اپنا سب کچھ لگاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت ساری جو تحفظات ہیں جو عمر کے ساتھ انسان کے اندر بڑھ جاتے ہیں، بہت ساری احتیاطیں جو انسان بڑی عمر میں ملحوظ رکھتا ہے وہ اس کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو قرآن سے اور دین اسلام سے قریب کیا جائے، تاکہ جو ترقی اور عروج ہمیشہ اسی قوم کو ملا ہے جو اللہ کی کتاب داری اختیار کرتی رہی ہے۔ ہم یہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو گم شدہ عروج ہے وہ ہمیں واپس مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس راستے پر لگانے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو اس میں یہ سمجھائی گئی ہے۔ دوسرا، اس واقعے کے اندر مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا ہے کہ بالکل ویسے ہی تم معاملہ کر رہے ہو جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا۔ اصحاب کہف بھی بالکل کسی بہلاوے میں نہیں آئے، اور نہ ہی کسی لالچ میں آئے، اور نہ ہی کسی خوف میں آئے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ان کا نام باقی رکھا اور اچھائی کے ساتھ باقی رکھا، لیکن اس بادشاہ کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہا، اور اگر کوئی اسے یاد کرتا ہے تو وہ بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا بلکہ اس کی مذمت ہی کرتا ہے۔ 300 سال کے بعد جب وہ اصحاب کہف کی آنکھ کھلی اللہ کی مرضی کے مطابق، تو وہ ختم ہو چکا تھا بادشاہ، اور اس بادشاہ کے سارے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ دوبارہ سے وہ ریاست جو ہے وہ عیسائیت قبول کر چکی تھی، اور بادشاہ اس وقت دین پسند تھا، لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں تو پھر انہوں نے بڑی ان کی عزت اور تکریم کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوگی۔ لہٰذا اس میں ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور دوسری بات دوسرا واقعہ جو 2 باغ والوں کا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انگور کا، زیتون کا، کھجور کا باغ دیے،
اور اس کے بعد وہ جب ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری مطلب یہ سلطنت کبھی ختم ہوگی اور میرے یہ باغات کبھی ختم ہوں گے، میں تو سمجھتا ہوں میرے پاس یہی نعمتیں رہیں گی، اور اگر میں مر بھی گیا، ویسے تو مجھے لگتا نہیں میں مروں گا، اگر مر بھی گیا تو مجھے وہاں بھی جو ہے وہ اس سے بہتر ہی ملے گا۔ لیکن پھر اللہ نے کیا کیا کہ جب وہ صبح اٹھا تو اسے لگا کہ وہ کسی اور جگہ پہ پہنچے، اس کا باغ اجڑ چکا تھا۔ اچھا، یہ اب بات یہاں پر ایک مطلب اس میں دو ہی پہلو، جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں ایک ایمان کا پہلو، ایک مادیت کا پہلو ہے، اسی طرح اس باغ والے قصے میں بھی ایک پہلو ایمان کا ہے، ایک مادیت کا ہے۔ ایک شخص جو اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، لہٰذا ان نعمتوں کی وجہ سے تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ دوسرے نے، جس نے سمجھا کہ یہ جو بھی کچھ ہے میں اس کا مالک ہوں، لہٰذا اللہ نے جب چاہا اس باغ کو اجاڑ دیا اور وہ حیران کھڑا رہ گیا۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہمیں سبق کیا ملا کہ اگر دنیا میں جو ہمیں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں یا ہمیں مطلوب ہیں، وہ سب کہاں سے ملیں گی؟ اس دینے والی ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اس سے نعمتیں چاہتے ہیں تو اس کی بندگی اختیار کریں، اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، کیونکہ نعمتیں کسی اور سے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ساری نعمتیں اسی ایک رب کی ذات سے ہیں اور وہی نعمتیں دے گا، اور وہ شکر گزاری کرنے والوں کو بہت ہی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تیسرا واقعہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ہے۔ حضرت خضر کے حوالے سے یہ کوئی بات طے شدہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لہٰذا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن سوال کیا، اللہ تعالیٰ میرے سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا شخص موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں فلاں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں آپس میں، وہاں پہ چلے جاؤ، تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اور وہاں پہ پھر جو ملاقات جس طریقے سے ہوئی، مختصر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر سے، اور حضرت خضر نے انہیں کہا کہ دیکھو میں تمہیں ساتھ تو رکھ لوں گا، لیکن تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے اس پر بھلا تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو گیا، میں صبر کروں گا۔ وہ چلے، 3 واقعات ہیں کہ پہلے ایک کشتی دیکھی حضرت خضر نے، اس میں چھید کر دیا، دوسرا ایک لڑکا دیکھا، اس کو مار دیا، تیسری دیوار گری ہوئی تھی، اور حالانکہ اس بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ غیب کا علم تو آپ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، اس پر پھر اس نے توجیہ حضرت خضر نے بتا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ لڑکا امکان یہ تھا کہ یہ جو کشتی میں چھید کیا، آگے بادشاہ ظالم ہے، وہ کشتیاں پکڑ لیتا ہے، یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور جب اس میں نقص ہوگا وہ نہیں پکڑے گا۔ لڑکا جو ہے وہ امکان یہ تھا کہ یہ نافرمان ہوگا اور اس کے والدین نیک ہیں، اس کو میں نے مار دیا کہ اللہ اس کی بدلے میں اس کو اچھا نیک لڑکا دے دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جگہ جو زمین جو دیوار ہے اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ امانت دفن ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، اور میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ یتیم جب بڑے ہوں تو اپنی دولت وہاں سے حاصل کر لیں۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ظاہر کا اور ہے اور باطن کا اور ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس معاملے سے کہ بہت ساری چیزیں جو دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، لیکن ہمارے مالک کو، ہمارے رازق کو، ہمارے آقا کو، ہمارے اللہ کو پتہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کس قدر مفید ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو اس کی طرف سے ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ وہ معاملات کر رہا ہے وہ یقیناً ہمارے بہت فائدے کے ہیں۔ ظاہر کی چیزوں پہ ہم اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب سے بہتری ہی کی امید کرنی چاہیے، بہتری کی دعا کرنی چاہیے، اور بہتری ہی کی جو ہے وہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اور چوتھا واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ فارس کا جو بادشاہ خورس تھا بڑا نیک دل تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک ایسی قوم پر فتوحات کرتے ہوئے پہنچ گیا کہ جنہوں نے درخواست کی کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے۔
اور اس نے پھر مطلب ان کی مدد لی، لیبر ان سے لی، اور لوہے کی اور سیسے کی دیوار کھڑی کر دی۔ لیکن اس میں خاص جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ بہت رحم دل تھا، عادل تھا، اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا، اور اپنے اختیارات کا درست استعمال کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے فتوحات کرتا تھا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے، اور وہ دین کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں، اور پھر جہاں وہ جائے وہاں پر نظام عدل قائم کریں۔ گویا کہ اس کی فتوحات کا مقصد دنیا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دین کا نفاذ تھا اور نظام عدل کا قیام تھا۔ تو یہ 4 واقعات سورہ کہف کے ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے مادیت نہیں بلکہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آج کے دور کا جو دجالی تہذیب ہے، دجالی فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، اور عملاً کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے فتنوں میں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔